I would like to move on to متزلہ، کیونکہ اس کہانی کا جو اگلا ہمارا میجر ہیرو ہے سیکولر نیریٹو کی طرف سے، وہ ہے کہ متزلہ دے ور گریٹ گائز، فری تھنکرز، ریشنلسٹس، پروگریسو مائنڈ، اور دے ٹوک آن آرتھوڈاکسی ان اے وے کہ آرتھوڈاکسی جتنی بھی ریگریسو دقیانوسی پرانی جمی ہوئی منجمد سوچ تھی، وہ ان کو ایکچولی کیو مین ایلیگری کین بی اے گڈ ایکسپلینیشن کہ جو اپنی پروجیکشن کو، جو پیچھے سورج تھا یا آگ تھی ان کیو مین ایلیگری، جو دیوار پہ پڑ رہی تھی اینڈ اور جو لوگ پیچھے گزر رہے تھے اس آگ کے سامنے سے، اینڈ پیپل واچنگ تھنکنگ دس از گریٹ، سارا کچھ یہی ہو رہا ہے. But those who broke free from it and they were able to see back and they said کہ نہیں آپ غلط ہیں، اور وہ ٹھیک کہہ رہے تھے کہ آپ غلط دیکھ رہے ہیں، یہ جو آپ کو نظر آ رہے تھے پروجیکشن ہے، یہ تو روشنی پیچھے and all that. So اس ساری کہانی میں جو ہمارے متزلہ حضرات ہیں، یہ وہ ہیروز ہیں کہ جو ریشنلسٹ تھے اور باقی کیو مین ذہنی غلام رکے ہوئے تھے. My blood boils too, but let's not do that. آپ کا کیا ٹیک ہے اس پہ؟ Well, on the Mutaziliya, definitely, you would see firstly, I would just explain what the group is. The Mutaziliya were rationalists in the sense کہ وہ کہتے تھے کہ for example, good and bad can be known rationally، اور وہ اپنا اصول فقہ میں بھی بڑی ریزن استعمال کرتے تھے. It's nothing out of the ordinary. حنفی بھی بہت استعمال کرتے ہیں اپنی ریزن ان اصول الفقہ، اور وہ مراجلی حنفی ہی ہوتے تھے. تو متزلیہ were not orthodox تھے in the sense of fiqh، کہ ان کی rulings were not against orthodoxy. They were very extreme. اس کے بارے میں ہم بات کریں گے، لیکن اپارٹ فرام ایوری ادر تھنگ دے ور لارجلی آرتھوڈاکس. لیکن اب بات کیا آ جاتی ہے متزلیہ ان دا سینس ان کی کیا ڈفرینسز کیا تھی ود دا آرتھوڈاکسی. دے ور ان ٹو بی آنیسٹ، ٹو بی ویری بلنٹ، دے ور ایکسٹریمسٹس. فار ایگزامپل آئی ول گیو یو سم آف دیئر اوپینینس، اور یہ جو میں اوپینینس نکال رہا ہوں اٹس کمنگ فرام دا موسٹ فیمس، ون آف دا موسٹ فیمس متزلی وچ واز قاضی عبد الجبار. اور انہوں نے اپنی کتاب لکھی ہے شرح الاصول الخمسہ، جس میں انہوں نے، اور جورسپیوڈنس کی کتاب ہے جس میں انہوں نے یہ ساری پرنسپلس بتائی ہیں. آپ پہلی چیز دیکھیں گے کہ جو متزلیہ تھے ان کے نزدیک اختلاف برداشت نہیں ہوتا تھا. دے ڈڈ ناٹ لائک ڈسینڈنگ اوپینینس. تو وہ کیا کرتے تھے، کمانڈنگ گڈ اور فوربیڈنگ ایول کا ان کا بہت اسٹرکٹ تھا کہ جو آرتھوڈاکسی ہے ان کے نزدیک تو یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ برا کر رہا ہے تو اس کو منع کرو، تو بس اس حد تک ہے. اس کو سزا قاضی دے سکتا ہے. You cannot take the law into your hand. You're not a کا معاملہ ہے. Absolutely. آپ گواہ بن سکتے ہیں. گواہ بن سکتے ہیں exactly. لیکن متزلیہ کے نزدیک اس طرح نہیں تھا. متزلیہ were extremists in this regard. وہ تو کہتے تھے کہ اگر ہم نے دیکھا ہے کوئی بندہ کچھ برا کر رہا ہے تو we will fight him. تو وہ امر بالمعروف از ان مائی ہینڈ. ایگزیکٹلی، وہ اس چیز کو جو فوربیڈنس آف ایول کو تھے وہ اس کو وائلنس کے طور پہ لیتے تھے. کہتے ہیں if anyone disagrees، اور اس میں اتنے مزے کی بات ہے کہ ان کے نزدیک اختلاف بھی قبولیت کا نہیں تھا. فرض کریں کیونکہ وہ یہ مانتے تھے نا کہ موریلٹی ریشنلٹی سے جڑی ہوئی ہے، کہ آپ ریشنلٹی نو سکتے ہیں، آپ ریشنلٹی سے جان سکتے ہیں کیا صحیح ہے کیا برا ہے. تو ان کے نزدیک اگر کوئی چیز بری ہے، جیسے کہ ابھی یہ لبرلز ان کو بہت پسند کرتے ہیں نا، کہ اگر وہ دیکھیں گے کہ ایک لبرل عورت ہے جس نے حجاب نہیں پہنا ہوا، تو وہ آرتھوڈاکسی کی طرح یہ نہیں کہیں گے کہ بی بی پلیز حجاب پہن لیں. وہ آپ کو زبردستی حجاب پہنائیں گے، یہاں پھر اگر انہوں نے آپ کو زبردستی حجاب نہیں پہنایا تو آپ کو جیل میں پھینک دیں گے. کیونکہ ان کے نزدیک یہ اختلاف قابل قبول ہی نہیں ہے کہ کوئی بندہ ان کی پرنسپل سے ڈس ایگری کرے. اور اس کی آپ لوگ کہیں گے کہ چلیں جی آپ نے یہ بات تو کر دیا، اس کی ریفرنس کیا ہے؟ اس کی ریفرنس پیج نمبر 750 بائی قاضی عبد الجبار، شرح الاصول الخمسہ. اس میں انہوں نے ایگزیکٹلی اے ٹو زیڈ جو میں نے آپ کو بتایا وہ لکھا ہوا ہے. اف ہی ڈز ناٹ ڈسسٹ وی شیل فائٹ ہم. اور یہ تو صرف ایک پرنسپل ہے، اس کے علاوہ یہ صرف آپ کہیں گے یہ تو جی آپ نے ایک کتاب نکال کے دے دی. اس کا ایک ساتھ ایک اور بھی چیز ایکسپلین کرتے رہیں کہ یہ ایسی بات نہیں ہو رہی ہے کہ ہم اسٹیٹ لیول پہ کسی آدمی نے اگر کسی اسلامک نیریٹو سے ڈس ایگری کیا ہے تو دین وی ول ریزورٹ ٹو وائلنس اور فائٹ دیٹ پرسن. بیسکلی جو ان کا جو طریقہ کار تھا کہ گھر گھر جا کے لوگوں کو بتانا کہ یہ ہمارا ویو ہے، اور جو اتفاق نہیں کرے گا اس کو پھینٹی لگے گی. دیٹس بیسکلی وہ متزلہ. سو بیسکلی اپنے دور کو وہ داعش تھے. یہ اپنے کائنڈ آف خوارج کے بڑے نزدیک تھے. وی ول ٹاک اباؤٹ ا کپل مور آف دیئر اوپینینز. اس کے بعد ہم اس پروسیکیوشن میں بھی آئیں گے جو انہوں نے کی تھی. بڑے یہ انٹلیکچولی ان کو کہا جاتا ہے نا، انٹلیکچولی بڑے جائنٹس تھے. وی ول سی کتنے جائنٹ ہوتے تھے. آڈینس میں کہوں گا یہ پارٹس غور سے سنیے گا، اس لیے کہ ہمارے جو دیسی سیکولر حضرات ہیں متزلہ ان کے ہیروز ہیں. یہ پڑھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اگر متزلہ آج ہوتے تو یہ ان کے ساتھ کیا کرتے، ہمارے ساتھ جو کرتے وہ تو کرتے ہی کرتے نا. خیر
Carry on, sir. Even on, for example, forbiddance of evil, یہ صرف میں ایک کتاب نہیں, even though قاضی عبدالجبار is a massive متزل, یہ صرف ایک کتاب کی بات نہیں ہے. اس میں فار ایگزامپل این سی ایس لیمپٹن لکھتی ہیں اپنے اس میں کتاب میں لکھتی ہیں اسٹیٹ اینڈ گورنمنٹ ان میڈیول اسلام. اس کے علاوہ مائیکل کوک لکھتے ہیں ان کمانڈنگ رائٹ اینڈ فاربیڈنگ ایول ان اسلامک تھاٹ. ان دونوں میں انہوں نے ایگزیکٹلی دا سیم پرنسپل دیٹ آئی ایم ٹولنگ کہ متزلیہ کا پرنسپل ہوتا تھا. اس کے علاوہ جو مزے کی بات ہے, اٹ وڈ بی کہ لبرلس کو یہ اتنے پسند ہیں, لیکن یہ بھی بات ہم نہیں مان سکتے کہ یہ لبرلس کو مسلمان مانتے اگر متزلیہ ادھر ہوتے ہیں, کیونکہ متزلیہ کا ایک اور اوپینین ہے. دس مائٹ شوک پیپل, کیونکہ لوگ پڑھتے ہی نہیں ہے نا. متزلیہ کا ایک اور اوپینین ہے. قاضی عبدالجبار اگین in page I believe in the same book, yes, in the same book which is شرح الاصول الخمسہ, وہ کہتے ہیں, اور یہ this is very well known, یہ جو ان کی پرنسپل تھی کہ ان کے نزدیک جو بندہ فاسق تھا, I'm sure the audience knows فاسق کیا ہوتا ہے, basically a person who does major sin, بڑا گناہ کرتا ہے, بڑا گناہ کرتا ہے. تو جو فاسق ہے ان کے نزدیک وہ مسلمان نہیں ہے, یہ فاسق کی تکفیر کرتے ہیں, اور وہ کافر بھی نہیں ہے. ان کے نزدیک انہوں نے ایک انٹرمیڈیری پوزیشن بنائی ہوتی تھی, جو یہ کہتے تھے کہ جو بندہ فاسق ہے, جو گناہ کرتا ہے, وہ مسلمان نہیں رہتا اور وہ کافر بھی نہیں ہوتا, لیکن وہ اس درمیانی پوزیشن میں ہوتا ہے, نہ بلیور نہ ڈس بلیور. تو ان کے نزدیک اینی ون ہو ڈز میجر سن ہی از ناٹ اے بلیور. اور ایک اور مزے کی بات, ان کے نزدیک یہ نہیں ہوتا تھا کہ اگر کوئی بندہ فاسق ہے اور وہ ریپینٹنس کیے بغیر مر گیا ہے تو وہ ایٹرنل ہیل فائر میں جائے گا, ایٹرنل, اس اسٹیٹ سے آگے اس نے ایٹرنل ہیل میں جانا ہے, ایٹرنل ہیل پہ. اوکے, یہ متزلہ کا نام ایکچولی دیٹ میک سینس بیکاز ان کا جو آئیڈیا جو بھی آپ نے کہا ہے کہ جو فاسق ہے وہ مسلمان بھی نہیں ہے, وہ کافر بھی نہیں ہے. ایکچولی ان کا جو کانسیپٹ تھا المنازلہ بین المنزلتین, کہ منزلوں کے درمیان کی ایک منزل ہے, وچ دین ایکسپلائنز دا ورڈ اعتزلہ, اور پھر اس نظریے کو ماننے والے معتزلہ. یہ تو بات کلیئر ہوگی کہ وہ اتنے ایکسٹریمسٹ تھے, وہ کہتے ہیں کہ گناہ کبیر کرنے کے بعد آپ مسلمان نہیں رہتے. سو بیسکلی ان میں اور خوارج میں فرق صرف یہ ہے کہ خوارج اس کو توڑ کفر دے کر چھڑ کے آندے نے, یہ کہتے ہیں کہ نہیں تو اسلام دے کروں نکل گئے, ان بٹوین ہو اب تو مسلمان ان بٹوین ہو. سو دیٹس ہاؤ ایکسٹریمسٹ دے ور. اٹس ویری گڈ کہ آپ نے خوارج کا ایگزامپل دیا. خوارج ان کا نام ہی کیا, خروج سے نکلا, خروج سے ہے کہ وہ بیسیکلی دے ور ریبیلیس, وہ ریبیل کرتے ہوتے تھے. آپ کو اٹ وڈ بی اندر تھنگ ٹو نو کہ متزلیہ خروج میں مانتے تھے. ایگزیکٹلی, وہ کہتے تھے کہ اگر ہم بائی آور اسٹینڈرڈ اگر ہم جج کرتے ہیں کہ کوئی رولر ہے ہی از ایول, تو اس کے خلاف خروج صرف الاؤڈ نہیں ہے, لازمی ہے. ہاں بالسیف کر, اور سارا یہ بھی پولیٹیکل کمپین کرنی ہے. اور یہ صرف قاضی عبدالجبار کا نہیں ہے, یہ ویو فار ایگزامپل الجاہز, a very famous متزلی, he writes the same view in رسائل الجاہز. As the same guy by the way who also is Charles Darwin of Islam. Yes, kind of, جس کے بارے میں آپ کہتے ہیں ایوولوشن والی. تو وہ بیسیکلی ہی واز ویری کلوز ٹو دا خوارج. اس پرابلی ہمارے شاید نا انہی باتوں کی وجہ سے یہ متزلی ہمارے سیکولرز کو اچھے لگتے ہیں کہ یار یہ تو ایسی باتیں کرتے تھے, حالانکہ یہ نہیں پتا کہ وہ ان چیزوں کو نہ صرف اسلام کے ساتھ جوڑتے تھے بلکہ اتنا جوڑتے تھے کہ ان کے دور میں آپ ان کی کسی چیز سے انکار کر کے تو دیکھیں. ابھی ہم اس پہ بھی آتے ہیں, لیکن اس میں آپ نے ایک بڑی مزے کی بات کی. اس میں میں بتاتا ہوں کہ جو ورس ہے سورہ مائدہ میں, ورس ہے انڈیڈ دا پینلٹی فار دوز ہو ویج وار اگینسٹ اللہ اینڈ ہز میسنجر اینڈ اسپریڈ مسچیف ان دا لینڈ از ڈیتھ, crucifixion, cutting off their hands and feet on opposite sides, or exile from the land. تو اب جب سیکولر یہ ورس پڑھ رہا ہوگا تو he would be shocked کہ یار اب ان کے جو بیسیکلی I wouldn't say idols, لیکن جو ان کے liberals ہیں, what do they say about it? What do the Mutaziliya say about it? Qadi Abdul Jabbar calls this completely just and something that should be done, and he says this in Tanzih al-Quran. تو بات یہ ہے کہ متزلیہ یہ ایکسپلین کرنا ضروری ہے کہ یہ تو ہم بھی کہتے ہیں شوڈ بی ڈن, بٹ دا ڈفرنس از کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اسٹیٹ کا پروگیٹو ہے, یہ اسٹیٹ نے کام کرنا ہے, ویئر متزلہ بلیوڈ کہ کوئی بھی انسان اٹھ کے یہ کام کر سکتا ہے. اور اس کا جو کانٹیکسٹ ہے ویجیلنٹی ہے, اس کا جو کانٹیکسٹ وہ بھی کہ جن لوگوں نے یہ کام کیا ہوا ہے, مثال کے طور پہ جیسے وہ لوگ جو مدینہ میں آئے اور مدینہ کی آب و ہوا کی وجہ سے ان کی صحت خراب ہوئے, اور ان کو جب دودھ دیا گیا, اور یہ اونٹ کے پیشاب والی بھی بڑی حرکت ہے کہ اس میں, حالانکہ وہ ایک مشروب تھا, یہ نہیں کہ پینا یا کیا کرنا اس کی ڈیٹیل ہمارے پاس نہیں ہے, بٹ دے ور ہیلپڈ, ایک میڈیسنل ان کو ایک چیز دی گئی کہ آپ یہ, تو انہوں نے صحت مند ہونے کے بعد وہی لوگ جو ان کی خدمت گزار تھے انہی کو قتل کر کے انہی کے اونٹ لے کے وہ بھاگے وہاں سے.
تو اسٹیٹ کے پاس یہ حق ہے کہ جو لوگ اس طرح سے کام کرتے ہیں پھر اسٹیٹ کے پاس آگے آپشن ہے کہ ان میں سے کوئی ایک کام سزائے موت دے دے, کیا کرے, سوفن جو آیا تھا بات بتائیے. بٹ ان اینی کیس اٹ ول بی لمیٹڈ ٹو دا اسٹیٹ. اور جو ہمارے سیکولرز کے ہیرو ہیں ان کے نزدیک نہیں, یہ ہر آدمی کے پاس حق تھا کہ وہ دیکھے کہ کوئی چیز بری ہو رہی ہے تو تلوار اٹھا کے وہیں سے اس کو کلا کما کر کے ہاں دے, جی ان اور کے اس پہ جیسے کوئی کسی طرح کا ہو بھی ایبسلیوٹلی. سکتا. اور آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ چیز ڈسپلے بھی ہوئی. اٹس ناٹ دیٹ دے اونلی ہیلڈ دس, Yeah. they displayed this in the period known as Mihna, in which for example there's only Exactly. one, لوگوں کو صرف امام احمد بن حنبل کا پتہ ہے, and obviously امام احمد بن حنبل a great scholar, he's very near to us and dear to us, لیکن it was not only him. For example اس میں I'll give you a reference and you can go and check out the book, اور آپ اس میں دیکھیں گے کہ کس طرح کے evil barbarities کرتے ہوتے تھے یہ متزلیہ, and they were by no means lovers of knowledge in any sense of the word. کہ اس میں the book is by Ahmed al-Shamsi, it's called Canonization of Islamic Law. تو اس میں وہ ریکاؤنٹ کرتے ہیں کہ جو متزلیہ ہوتے تھے وہ اسکالرس کو فورس کرتے تھے, اسکالرس کو, ٹیچرس کو, اسٹوڈنٹس کو, جو بندہ ان کو ہاتھ آ گیا بیسیکلی, جس طرح ہمارے بھائی نہیں ہوتے تبلیغی جماعت کے, جو بندہ ہاتھ میں آ گیا پکڑ لیا, تو ان کا بھی یہ ہوتا تھا لیکن ان ویری وائلنٹ وے. تبلیغی جماعتوں لوگ پھر یہ مارجن ہے نا کہ وہ دعوت ہی دیتے ہیں, دعوت ہی دیتے ہیں, یہ تو اپوزٹ پکڑ لیتے تھے. اور ان کا ٹیکنیک کیا ہوتی تھی, فرسٹلی وہ کرتے تھے کہ وہ ہیوی فائنس کرتے تھے. اچھا اگر ہیوی فائنس کے بعد کسی نے نہیں مانا, کسی کی جرت ہوئی کہ لبرلس کے خلاف گئے, کسی کی جرت ہوئی کہ متزلیہ کے خلاف گئے, تو وہ ان کو جیل میں ڈال دیتے تھے, اور اگر وہ تب بھی نہیں مانتے تو مار دیتے تھے. اس میں ویری فیمس اسکالر امام بوویئی تھی, جو امام شافعی کے اسٹوڈنٹ تھے, کیونکہ بڑے ارلی تھے متزلیہ, انہوں نے ان کو ڈریگ کیا, ڈریگ کر کے لے کے گئے جیل جا کے پھینک دیا, وہ جیل میں مر گئے تھے, کیونکہ انہوں نے یہ نہیں مانا کہ قرآن جو ہے وہ ایک مخلوق ہے. اور اس میں ایگزیکٹلی یہ کیا کرتے ہوتے تھے, یہ تو صرف ایک بات ہو رہی ہے, تو ہم کچھ انسیڈنٹس بتا رہے ہیں. احمد شمسی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ انہوں نے کوئی ایک اذان دینے والے کو نہیں چھوڑا, کسی ایک نماز پڑھنے والے کو نہیں چھوڑا, کسی جورسٹ کو نہیں چھوڑا, کسی ٹیچر کو نہیں چھوڑا, اور پرسفلی ان کو فورس کیا ہے کہ وہ ان کے ڈاکٹر میں اگری کریں. یہ ایک ایک گھر جاتے ہوتے تھے, جیسے کہ فرض کریں کیسر بھائی, آپ کے میں گھر آتا ہوں, میں آپ کا دروازہ کھٹکاتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ کیسر بھائی میرا نام فلاں فلاں, ٹھیک ہے, کیا آپ مانتے ہیں کہ خدا کہ قرآن جو ہے وہ استغفر اللہ ایک مخلوق ہے؟ آپ آگے کہتے ہیں کہ ہم تو یہ بات نہیں مانتے, خدا کا کلام ہے. وہ متزلیہ کرے گا, وہ آپ کو پکڑے گا, آپ کو ڈریگ کرے گا, اور آپ کو جا کے جیل میں پھینک دے گا until you agree with his view. تو اس میں کوئی انٹلیکچوئل بات تو رہی نہیں, وہ کتابیں چلا دیتے ہوتے تھے. اور اس کے علاوہ بھی یہ صرف اس حد تک نہیں تھا کہ متزلیہ کی صرف اپنا ویو کرنا چاہ رہے ہیں, جو بھی چیز, کیونکہ ایز وی ٹاکڈ اباؤٹ پریویسلی ان کا ویو بڑا ایکسٹریمسٹ تھا نا, فوربیڈنگ ایول کا, مائی وے اور ہائی وے بیسیکلی. تو اس میں کیا ہوتا تھا کہ اینی انٹلیکچوئل ویو جو ان کے اگینسٹ جاتا تھا, دے ور ایکسٹریمسٹ اس کو ختم کرنے کے لیے. تو جب آپ ان کے ویوز سمجھیں گے ان دس ریگارڈ, پھر آپ کو سمجھ لگے کہ متزلیہ کیا تھے. تو اس میں ایک چیز کہوں گا, اینڈ آئی وڈ سے کہ دیٹ اف دا متزلیہ ور ان چارج انسٹیڈ آف دا آرتھوڈاکسی, لیٹس کہ پاکستان کو ہم ختم کر دیتے ہیں, پاکستان کی جو جنگ ہے اس میں متزلیہ راج آ جاتا ہے. اف دا متزلیہ ور ان چارج, I am absolutely sure we will give it to the liberals. We will absolutely give it to them. They will not complain because they would either be in prison or they would be dead. ان دونوں کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا, یا وہ آپ کو مار دیں گے یا جیل میں ڈال دیں گے. تو کمپلین تو آپ کرنے جوگے رہیں گے نہیں. ہمارے ساتھ تو جو ہوگا